السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے جملے جو ہمارے کل کی کلاس میں رہ چکے تھے، تو آئیں کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں لفظ ہے مطالعہ کردن، یعنی خواندن، یعنی پڑھنا۔ سب سے پہلا جملہ، من ہر روز 2 ساعت در کتاب خانے مطالعہ می کنم۔ مطالعہ کردن یا خواندن یہ مصدر ہے، صحیح ہے۔ مصدر سے جملہ بنا ہے من کا جملہ، اور من والے جملے کے آخر میں ہمیشہ میم آتا ہے۔ میں روزانہ 2 گھنٹے لائبریری میں پڑھتا ہوں۔ شاگردان بعد از کلاس، شاگرد کلاس کے بعد درس جدید را مطالعہ می کنند، نئے سبق کو پڑھتے ہیں۔ خیاطی کردن یعنی کپڑے سیلنا۔ پدرم خیاط است، میرے والد درزی ہیں۔ او ہر روز 7 ساعت خیاطی می کند، وہ روزانہ 7 گھنٹے کپڑے سیلتے ہیں۔ مادر محمد خیاط است، محمد کی ماں کپڑے سیلتی ہے۔ او ہم لباس مردانے می دوزد، ہم لباس زنانے، وہ مردانہ کپڑے بھی سیلتی ہیں اور زنانہ کپڑے بھی۔ در زمانے گذشتے کے چرخ خیاطی وجود نہ داشت، گزشتہ زمانے میں جب سلائی مشین نہیں ہوتی تھی، خیاط ہا لباس را با دست می دوختند، درزی کپڑوں کو ہاتھ سے سیلتے تھے۔ دوبارے یعنی دوبارہ، اردو میں بھی یہی ہوتا ہے دوبارہ۔ من صبح مادرم ٹیلیفون زدم، میں نے صبح اپنی ماں کو فون ملایا۔ او در خانے نہ بود، وہ گھر پہ نہیں تھی۔ امشب دوبارے بے او ٹیلیفون می زنم، آج رات پھر سے انہیں فون کروں گا۔ فلم حضرت یوسف را ایک بار دیدم، حضرت یوسف کے فلم کو میں نے ایک بار دیکھا۔ چون زیبا بود، کیونکہ اچھی فلم تھی۔ آن را دوبارے نگاہ کر دیم، اسے پھر سے ہم نے دیکھا۔ سارا چون مریض بود، سارا کیونکہ بیمار تھی۔ دیروز در امتحان قبول نہ شد، کل امتحان میں پاس نہیں ہوئی۔ او امروز دوبارے امتحان داد و قبول شد، اس نے آج دوبارہ امتحان دیے اور پاس ہو گئی۔ اب ہے آوردن یعنی لے آنا۔ من از مسافرت برائے خانواده و دوستانم ہدیه آوردم۔ یہاں پہ مصدر کا استعمال ہوا ہے اور یہاں پہ فعل کا استعمال ہوا ہے، صحیح ہے۔ میں سفر پہ گیا تھا اور وہاں سے اپنے دوستوں کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے گفٹس لے آیا۔ من و خواہرم، میں اور میری بہن به خانه پدر بزرگمان رفتیم، اپنے دادا کے گھر گئے تھے۔ او برائے ما چائے و میوے آورد، وہ ہمارے لیے چائے اور فروٹس لے آئے۔ چون دوستم امروز دو چرخش را نیاورد، کیونکہ میرا دوست آج اپنی سائیکل نہیں لے آیا۔ باہم پیادے به خانے برگشتیم، ایک ساتھ ہم پیدل گھر واپس چلے گئے۔ سفرے یعنی دسترخوان۔ ایرانی ها هنگام صبحانه و نهار غذا را روی سفره می گذارند، ایرانی صبح اور دوپہر کے وقت کھانا دسترخوان پہ رکھتے ہیں۔ من و خانواده ام ہمیشہ سر سفره در کنار ہم غذا می خوریم، میں اور میری فیملی ہمیشہ دسترخوان پر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ در سفره امام علی بیشتر از یک غذا وجود نداشت، مولا علی کے دسترخوان پر ایک طعام کے علاوہ زیادہ طعام نہیں ہوتے تھے۔ پہن کردن یعنی بچھانا۔ پدرم دیشب یک فرش جدید خرید و آن را در اتاق پہن کرد، میرے والد نے کل رات ایک نیا کارپیٹ لیا اور اسے کمرے میں بچھا دیا۔ پس از شستن لباس، کپڑوں کو دھونے کے بعد، آنها را روی تناب پہن کردم، ان کپڑوں کو رسی پر بچھا دیے۔ مادرم سفره را برای خوردن شام پہن کرد، میری ماں نے دسترخوان کو رات کا کھانا کھانے کے لیے بچھا دیا۔ دسترخوان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کپڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کارپیٹ کے لیے بھی۔ باہم یعنی ایک ساتھ۔ من و دوستم حسین، میں اور میرا دوست حسین، باہم به تہران نمی رویم، ایک ساتھ تہران نہیں جائیں گے۔ من امروز می روم و او فردا می رود، میں آج جاؤں گا اور وہ کل جائے گا۔ پدر مادر و خواہرم، میرے والد، میری ماں اور میری بہن، ہفتے بعد باہم به ایران می آیند، ایک ہفتے بعد ایک ساتھ ایران آئیں گے۔ من و خانواده ام، میں اور میری فیملی، ہمیشہ باہم غذا می خوریم، ہمیشہ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ منتظر ماندن یعنی انتظار میں رہنا۔ ما به مطب دکتر رفتیم، ہم ڈاکٹر کی کلینک پہ گئے۔
او آنجا نہ بود، وہ وہاں پہ نہیں تھے۔ نیم ساعت منتظر ماندیم، آدھا گھنٹہ ہم نے انتظار کیا۔ سپس او آمد، اس کے بعد وہ آئے۔ من ہر روز برائے خوردن شام منتظر دوستم می مانم، میں روزانہ رات کا کھانا کھاتے وقت اپنے دوست کا انتظار کرتا ہوں۔ مسلمانان منتظر ظہور امام مہدی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ہستند، مسلمان مولا کے ظہور کے منتظر ہیں۔ کارخانے یعنی کارخانہ، پدر بزرگم یک کارخانے یہ بزرگ یک چال سازی دارد، میرے دادا کا ایک بہت بڑا فریج کا کارخانہ ہے، فریج بنانے کا کارخانہ۔ در ایران کارخانے یہ زیادی وجود دارد، ایران میں زیادہ تعداد میں کارخانے ہیں، مانند جیسے کہ کارخانے رنگ سازی، جیسے کہ رنگ سازی کا کارخانہ، ماشین سازی، گاڑی بنانے کا کارخانہ، کولر سازی، اے سی بنانے کا کارخانہ، ہوا پیما سازی، کشتی سازی و یعنی ہوائی جہاز بنانا، کشتی بنانا۔ کار کردن یعنی کام کرنا، رئیس جمہور ما برائے خدمت به مردم شبانہ روز کار می کند، ہمارے رئیس جمہور لوگوں کی خدمت کے لیے 24 گھنٹہ کام کرتے ہیں۔ دوستم در جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کار می کند، میرا دوست جامعۃ المصطفیٰ میں کام کرتا ہے۔ دوستانم حسین و محمد، میرے دوست حسین اور محمد در کارخانہ یہ ماشین سازی کار نمی کند، گاڑی بنانے کے کارخانے میں کام نہیں کرتے۔ آنہا در کارخانے یہ کشتی سازی کار می کنند، وہ کشتی بنانے کے کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ ظہرہا یہ ظہر کی جمع ہے، دیکھیں یہاں پہ معنی بھی بتایا گیا، ہر روز ظہر یعنی روزانہ کے ظہر کے وقت کو کہتے ہیں ظہرہا۔ ما صبحا، صبح سے مراد روزانہ کی صبح۔ 7:30 بے مدرسے می رویم، ہم روزانہ صبح 7:30 بجے مدرسے جاتے ہیں۔ و ظہرہا 7:12 بر می گردیم، اور روزانہ ظہر کے وقت 12 بجے واپس آ جاتے ہیں۔ پدرم ظہرہا ابتدا نماز می خواند، میرے والد ظہر کے وقت سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں۔ سپس نہار می کھورد، اس کے بعد دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ سال گذشتے من بعد از ظہرہا به کلاس زبان می رفتم و شبها بر می گشتم، گزشتہ سال میں ظہر کے بعد زبان سیکھنے کی کلاس میں جاتا تھا اور شب کو واپس آ جاتا تھا۔ محل کار یعنی کام کرنے کی جگہ، محل کار پزشک در بیمارستان است، ڈاکٹر کے کام کرنے کی جگہ ہاسپٹل ہے۔ دبستان و دبیرستان محل کار معلمان است، اسکول اور یہ جو بچوں کو پڑھانے کی جگہیں ہیں یہ استادوں کے کام کرنے کی جگہ ہے۔ برادرم ہر روز 7:30 صبح، میرا بھائی روزانہ صبح کے 7:30 بجے برائے رفتن به محل کارش آماده می شود، اپنے کام پہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہاں پہ چند الفاظ ہیں اور ان کے مخالف ہیں۔ خریدن یعنی لینا، اس کا مخالف ہے فروختن، فروختن یعنی بیچنا۔ بستن یعنی باندھنا، اور اس کا مخالف ہے باز کردن یعنی کھولنا۔ پہن کردن یعنی بچھانا، اور جم کردن یعنی فولڈ کرنا۔ باہم، باہم یعنی ایک ساتھ، اور اس کا مخالف ہے تنہا یعنی اکیلا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کچھ جدید مصادر ہمارے پاس۔ ہم نے کل مضارع کی بحث پڑھی تھی، اور مضارع میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضارع میں سمجھنے کی کوئی چیز نہیں ہے، تقریباً آپ لوگوں نے حفظ کرنی ہے۔ تو حفظ کرنے کے لیے ہم مصدر آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور کون سے مصدر کا بن مضارع کیا ہے۔ بن مضارع کی بحث ہم نے کل کی کلاس میں پڑھ لی تھی۔ آج مزید ہم مصادر آپ لوگوں کو نئے مصدر ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم سیکھیں گے کہ ان مصدر کے بن مضارع کون سے ہیں، اور بن مضارع میں ہم کس طرح سے ضمائر لگا کے پھر آگے جا کے ان کے جملے بنائیں گے۔ صحیح ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں مصدر ہے ہمارے پاس بردن، بردن کا بن مضارع ہے بر۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ لکھ لیں اپنے پاس اور یاد کریں ان چیزوں کو۔ صحیح ہے؟ یہ چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہوں گی تو جملے بنانا آپ لوگوں کے لیے بالکل آسان ہوگا۔ بردن کا اصل مصدر ہے بردن، بردن کا بن مضارع ہے بر یعنی اصل مضارع۔ صحیح ہے؟ اس کے آگے آپ لوگ ضمیریں لگائیں گے نا، من کا ضمیر لگائیں گے، میم لگائیں گے، برم ہو جائے گا۔ من می برم، تو می بری، او می برد۔ صحیح ہے؟ اس طریقے سے۔ خریدن کا بن مضارع ہے کھر، ماندن کا بن مضارع مان، شستن کا بن مضارع شوئی، من می شویم، تو می شوئی، او می شوید، ما می شوئیم، شما می شوئید، آنها می شویند۔
गुजाश्तन का बुन मुजारे गुजार, मन मी गुजारम तू मी गुजारी, सही है। आवर्दन का बुन मुजारे आवर, मन मी आवरम तू मी आवरी। फुरुख्तन का बुन मुजारे फुरूश, पूशीदन का बुन मुजारे पूश, पुख्तन का बुन मुजारे हो जाएगा पज। अच्छा, अब यहाँ पे हम सीखेंगे फ़ेल मुजारे में एक नई चीज़। हमने फ़ेल मुजारे में पढ़ा था फ़ेल मुजारे अखबारी, सही है। फ़ेल मुजारे अखबारी में क्या होता है, मी आता है हमेशा, मन मी आवरम मन मी खूरम, सही है। इस तरीके से देखिए हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है अभी तक, मन मी आवरम तू मी आवरी, ऊ मी आवारात, सही है। हमने ये सादा चीज़ें पढ़ी है, ये चीज़ें आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। मन मी आवरम तू मी आवरी, ये है फ़ेल मुजारे। आज हम सीखेंगे एक नई चीज़। वो नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है, इसे कहते हैं पीशवंदी। अभी तक हमने पढ़ा है कि फ़ेल मुजारे में मी हमेशा पहले आता है, उसके बाद बकाया मुकम्मल जुमला आता है, सही है। लेकिन यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि देखें फ़ेल मुजारे में जिस लफ्ज़ में अगर बर आ जाए, सही है, जैसे यहाँ देखें है ना बारगार्द, जहाँ पे बर आ जाए, दर आ जाए, ये चीज़ें नोट करके आप लोग अपने पास रख लें। बर आ जाए, दर आ जाए, फुरू, फरा, बाज, वा, वर, ये चंद चीज़ें, इन चीज़ों के अलावा, सही है, जहाँ पे भी ये चीज़ें आ जाएं तो ये चीज़ें पीशवंदी हो जाती हैं, यानी ये चीज़ें पहल कर देती हैं, ये हमेशा मी से पहले आती है, सही है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने ये पढ़ा था कि मन के फ़ौरन बाद हमेशा मी आता है, उसके बाद बकाया जुमला आता है, मन मी आवरम। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि अगर ये अल्फाज, इन अल्फाजों से शुरू वाले अगर लफ्ज़ आ जाएं तो वो लफ्ज़ हमेशा मी पे भारी पड़ जाता है और मी हमेशा इनके बाद आता है, सही है। मन बर मी गर्दम, मन दर मी आवरम, सही है। यहाँ देखें, मन बर मी गर्दम, मन बर मी दारम। इसी तरह से किताब में भी मिसालें दी गई हैं। मज़दर देखें, इनके मज़दर ये हैं, बरगश्तन, बर्दाश्तन, फरागिरफ्तन, फरारसीदन, दरावर्दन, बाज़गश्तन। बरगश्तन का बुन मुजारे बनेगा बरगर्द, बर्दाश्तन का बुन मुजारे बनेगा बरदार, फरागिरफ्तन का बुन मुजारे होगा फरागीर, फरारसीदन का फरारस, दरावर्दन का दरावर, बाज़गश्तन का बाज़गर्द। यहाँ पे मज़ीद मिसालें देके बता दिया गया है। देखें, बरगश्तन को आप लोग किस तरह लिखेंगे, बर मी गर्दत लिखेंगे। बर हमेशा, ये बर और फरा वाली जो चीज़ें हैं ये आ जाएं तो ये मी पे भारी पड़ जाते हैं और मी से पहले आते हैं, सही है। मन बर मी गर्दम, मी हमेशा बर के बाद आएगा। और इसी तरह से अगर फरा आ जाए तो मन फरा मी गीरम, तू फरा मी गीरी, ऊ फरा मी गीरद, सही है। इसी तरीके से जहाँ पे बर और फरा आ जाए वहाँ पे मन के बाद हमेशा पहले बर को लाएंगे, फिर मी को लाएंगे, फिर असल जुमले को लाएंगे, असल लफ्ज़ को लाएंगे, उसके बाद मुकम्मल जुमला हम लिखेंगे। यहाँ पे देखें, ऊमी बरगर्दद या ऊमी फरागीरत, तो ये चीज़ें इन्होंने गलत की हुई हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पहले फरा आ गया या पहले बर आ गया। ये चंद चीज़ें जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें अगर पहले आ जाएं तो फिर आप लोगों ने वहाँ पे पहले इन चीज़ों को लाना है, उसके बाद मी को लाना है, सही है। देखिए यहाँ पे पहले बर है फिर मी है, यहाँ पे पहले फरा है फिर मी है। उसके बाद है मुज़ारे अखबारी को मनफ़ी करने का तरीका। तो मुज़ारे अखबारी भी उसी तरह से माजी अखबारी की तरह ही मनफ़ी होता है, वही मी से पहले नून आता है। मी रवि का हो जाएगा नेमी रवि, मी रवद का हो जाएगा नेमी रवद, मी रवीम का हो जाएगा नेमी रवीम, सही है। उसी तरीके से जिस तरह से हमने माजी को मनफ़ी में तब्दील किया था, मुज़ारे भी उसी तरह से मनफ़ी में तब्दील होगा, सिर्फ एक नून का इजाफा होगा। और इसी तरह से अगर ये वाले अल्फाज आ जाएं, इस तरीके के बर और फरा वाले आ जाए, यहाँ पे भी बर और फरा को पहले ला के फिर जहाँ जो आपका मी होगा उस मी के आगे नून लगाएंगे, बर नेमी गर्दत फरा नेमी गिरत। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को अगर फ़ेले अखबारी पेशबंदी से कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हो सकता है ये अभी भी आप लोगों के लिए सख्त हो, अभी भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आया हो, कहीं पे कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
اور اس کے علاوہ اگر آج کی کلاس سے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اللہ حافظ۔